سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب احترام پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 رمضان المبارک نماز فجر کا موضوع حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں اور نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جان ہے۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ عزت، عظمت اور شرافت والا عرب کے اندر رئیس، ہر شعبے میں اول درجے کی حیثیت رکھنے والا، خدمت خلق کے طور پر ہو، لوگوں کے فیصلے کے طور پر ہو یا لوگوں کے اعتبار کے طور پر ہو، ہاشمی خاندان کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء حبیب کبریا شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی وابستگی ہاشمی خاندان سے ہونی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس خاندان کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ رب العزت نے مخلوق کو بنایا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر ان کے گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، مجھے بہترین گروہ میں رکھا، ثم جعلہم قبائل، پھر ان کے قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، فرمایا ان کے پھر گھر بنائے، مجھے بہترین گھر میں رکھا، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، فرمایا سن لو ہماری ذات بھی اعلیٰ ہے، ہمارا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے۔ تو یہ گھرانہ ہاشمی خاندان ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی زوجہ حضرت عبد المطلب کی بہو، یہ بھی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا جو کردار تھا بڑا ہی خوبصورت، پاکیزہ اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور خود بھی آپ شرافت کی پیکرہ تھی، اس لیے جناب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضور نے آپ کو اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے چنا، اور پھر آپ کا نکاح اپنے بیٹے جناب ابو طالب سے کیا، پھر ان سے آگے اولاد ہوئی۔ تو یہ ہے حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت فاطمہ بنت اسد تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد رہے حضرت دائی حلیمہ کی پاس، ان کی معیت میں رہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک والدہ ہونے کی حیثیت سے، اس سے بھی بڑھ کر جو محبت کرنے والی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان تھی۔ کیونکہ آپ کا بچپنے کا عالم ہے تو آپ کی کفالت کی، پرورش کی، تربیت کی، آپ کو لاڈ میں رکھا، انتہائی محبت فرمائی۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، حضور اسلام کو پتہ چلا تو آنکھوں سے اشک جاری تھے، زاروں کی طرح آپ رو رہے تھے، اور ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں یاد کر کے صحابہ کو بتا رہے تھے۔ پھر آپ نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جنت البقیع میں جا کر ان کی قبر بنانے کی تیاری شروع کرو۔ جب انہوں نے اوپر سے قبر بنانی شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، پھر آپ لحد میں اترے، اس کو وسعت دی، خود اپنے ہاتھوں سے لحد تیار کی اور اس کے اندر خود حضور علیہ السلام لیٹے
اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بولے تھے، فرمایا اے فاطمہ بنت اسد، آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، آپ نے مجھے ماں سے بھی بڑھ کر محبت کی، اور کہا نبی علیہ السلام نے کہ آپ خود بھوکا رہتی تھی مجھے کھلاتی تھی، خود اچھا نہیں پہن سکتی تھی لیکن مجھے اچھا پہناتی تھی۔ اور محدثین نے مورخین نے یہ بات لکھی، چونکہ آپ کا گھرانہ مالی طور پہ کمزور تھا، پھر بھی حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی لیکن حضور علیہ السلام کو رج رج کے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آپ نے پھر اپنی زبان اقدس سے اس کا تذکرہ کیا، پھر نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے اپنی قمیص مبارک تحفے کے طور پر آپ کو آپ کے کفن کے حوالے سے دی اور کہا یہ میری والدہ کو میری قمیص پہنا دے۔ کیسی عظمت اور کیسی شان ہے، کیسی برکتیں حضور علیہ السلام نے پھر ان سے نوازا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی آپ کے لیے دعا کی، یا الہی عزل الکعبہ پڑھ لیں، آپ طبقات ابن سعد پڑھ لیں، مستدرک للحاکم پڑھ لیں، ان میں یہ بات موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا الہی میری اس والدہ کو تمام انبیاء کے توسل سے اعلیٰ مقام عطا فرما، انبیاء کے وسیلے کو ڈالا کہ تمام انبیاء کے توسل سے مولا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت ہے، حضور علیہ السلام کی چچی جان، یہ آج ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ باپ فوت ہو گیا، کسی کا ماں فوت ہو گئی، والدین چلے گئے، اب بھتیجا یتیم ہے، اس کی پرورش کرنے کی بجائے اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس پر ظلم و ستم کی داستان رقم کی جاتی ہے، اسے کھانا کم دیا جاتا ہے، یہ کون سا میرا بچہ ہے، اس کی ماں مجھے میرے پلے باندھ کے چلے گئی، وہ نہ دنیا میں جاتی یہ بھی چلا جاتا ساتھ، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ ادھر دیکھ لیں کیسی تربیت اسلام دے رہا ہے کہ حضور کی چچی جان، حضور فرماتے ہیں مجھے میری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم خاتون تھی اسلام کی، یقیناً ان کا تذکرہ کرنے سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بڑے خوش ہو رہے ہیں اور سننے والوں سے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اسلام کے ان عظیم ہستیوں کے تذکرے سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔